سورہ الانعام رکوع نمبر 11 تلاوت. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أنه قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. سورہ الانعام رکوع نمبر 11 ترجمہ کنز الایمان. اور یہود نے اللہ کی قدر نہ جانی جیسی چاہیے تھی. جب بولے اللہ نے کسی آدمی پر کچھ نہیں اتارا، تم فرماؤ کس نے اتاری وہ کتاب جو موسیٰ لائے تھے، روشنی اور لوگوں کے لیے ہدایت، روشنی اور لوگوں کے لیے ہدایت، جس کے تم نے الگ الگ کاغذ بنا لیے، ظاہر کرتے ہو اور بہت سے چھپا لیتے ہو، اور تمہیں وہ سکھایا جاتا ہے جو نہ تم کو معلوم تھا نہ تمہارے باپ دادا کو. اللہ کہو پھر انہیں چھوڑ دو، ان کی بےہودگی میں انہیں کھیلتا. اور یہ ہے برکت والی کتاب کہ ہم نے اتاری، تصدیق فرماتی ان کتابوں کی جو آگے تھیں، اور اس لیے کہ تم ڈر سناؤ سب بستیوں کے سردار کو اور جو کوئی سارے جہان میں اس کے ارد گرد ہیں، اس کے گرد ہیں، اور جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یا کہے کہ مجھے وحی ہوئی اور اسے کچھ وحی نہ ہوئی، اور جو کہے کہ ابھی میں اتارتا ہوں ایسا جیسا اللہ نے اتارا. اور کبھی تم دیکھو کہ جس وقت ظالم موت کی سختیوں میں ہیں اور فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں خاری کا عذاب دیا جائے گا، بدلہ اس کا کہ اللہ پر جھوٹ لگاتے تھے اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے. اور بے شک تم ہمارے پاس اکیلے آئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور پیٹھ پیچھے چھوڑ آئے جو مال و متاع ہم نے تمہیں دیا تھا، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو نہیں دیکھتے جن کا تم اپنے میں ساجھا بناتے تھے. ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو نہیں دیکھتے جن کا تم اپنے میں ساجھا بتاتے تھے. بے شک تمہارے آپس کی ڈور کٹ گئی اور تم سے گئے جو دعوے کرتے تھے. سورہ الانعام رکوع نمبر 11 تفسیر. ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، مکہ اور اس کے ارد گرد کچھ یہودی اور عیسائی بھی تھے جو قرآن مجید کا انکار کرنے کے لیے یہ کہنے لگے کہ اللہ نے کسی بشر پر کلام نازل ہی نہیں کیا. اللہ کسی بشر پر کلام کیسے نازل کرے؟ تو اس کے جواب میں یہ پوچھا گیا کہ بتاؤ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نور ملا تھا، بتاؤ وہ کیا تھا؟ کیا موسیٰ پر نور نہیں اترا؟ تو موسیٰ بشر تھے کہ نہیں تھے؟ تو دراصل انکار رسالت کے لیے، انکار قرآن کے لیے، انکار توحید کے لیے انہوں نے بشریت کو ایک عیب جانا کہ بشر ہونا ایک عیب ہے، خدا کا کلام کوئی بشر کیسے لے سکتا ہے، انہوں نے یوں سمجھا. لیکن یہ تو بشر کیسے لے سکتا ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ کے دینے میں کیا محال ہے؟ اللہ دے رہا ہے اور اللہ نے جسے چاہا دیا ہے. تو یہ بات تھی کہ اللہ کی قدرت پر یہ ایمان رکھنا چاہیے تھا.
فرمایا قل اللہ، محبوب کہہ دو اللہ، اور پھر ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، ان کو ان کے کھیل میں کھیلتا چھوڑ دو. یہ کھیل ہیں، زبانی باتوں کے اعتراضات ہیں. ماننا چاہیے حق جہاں پر ہو، انہیں نظر آیا حق ماننا چاہیے. حق ماننے کے بجائے وہ کھیل کھلونے میں لگے ہوئے چھوٹی چھوٹی باتیں اس طرح اعتراضات کرتے ہیں. اب اللہ نے قرآن کی تعریف نازل کی اور قرآن کی شان بیان کی. یہ قرآن ہے کیا؟ فرمایا ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ وہ کتاب ہے کہ اس کو ہم نے برکت والی کتاب بنا کر نازل کیا. لوگوں اس سے ساتھ لگ جاؤ گے تو یہ تمہیں برکت والا بنا دے گی. یہ جس وقت میں اتری اس نے اس وقت کو اتنا برکت والا کر دیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اتنی برکت والی ہے کہ اس ایک رات کو اس نے 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بڑا بنا دیا. پھر وہ رات صرف وہی ایک رات تھوڑی تھی، ہر سال جب وہ رات آتی ہے تو اتنی بڑی برکت والی ہو جاتی ہے. اس گھڑی کی یاد میں، جس گھڑی کی یاد میں قرآن اترا تھا، اس گھڑی کی یاد میں قرآن تو ایک ہی بار اترا ہے نا. میں بڑی اہم اور قیمتی بات کرنے والا ہوں محبت والوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والی عورتوں، حضور کی محبت میں سج کے سننے والی میری باپردہ مسلمان بہنوں اور مسلمان خواتین اور میرے مسلمان بھائیوں، میں اللہ کے محبوب پر اترنے والے کلام کی برکت کی بات بتا رہا ہوں. جس رات یہ قرآن اترا وہ تو ایک ہی رات تھی نا، وہ ایک ہی رات تھی نا. جس رات یہ قرآن اترا وہ لیلۃ القدر کی رات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 27ویں شب کو بیٹھے ہوئے تھے غار حرا میں، تو وہاں پر یہ قرآن نازل ہوا. ایک ہی رات نازل ہوا، لیکن جب ہر سال وہ رات آتی ہے تو رات وہی برکتیں لے کے آتی ہے. وہ اس کی برکتیں ہر سال وہی ہوتی ہیں. ارے جس رات قرآن اترا، اب وہ قیامت تک جب بھی وہ سال میں وہ رات آئے گی تو وہی برکتیں لوٹائے گی، وہی برکتیں آتی رہیں گی. تو جس رات اللہ کا محبوب، اللہ کا پیارا، آمنہ کا لال، حلیمہ کا چاند، ماہ عرب، نبیوں کا سردار، رحمت للعالمین پیدا ہوا، اس رات جو برکتیں آئی ہیں وہ جب بھی میلاد کی رات آتی رہے گی، ہر سال وہ برکتیں اسی طرح ملتی چلی جائیں گی. تو قرآن اور صاحب قرآن اپنی راتوں میں وہی برکتیں عطا کرتے ہیں. خرج منی نورا، اس رات نور نازل ہوا. جی حضور نے فرمایا جو اعلت لی الارض مسجدا، جس وقت میں پیدا ہوا میرے پیدا ہونے کی برکت سے اللہ نے ساری زمین کو پاک کر دیا. تو وہ میلاد کی برکتیں اسی طرح جب یہ رات آتی ہے 12 ربیع الاول کی رات، تو وہی برکتیں ساری کائنات میں پھیلتی ہیں. اللہ اکبر. یہ کتاب برکت والی ہے، جدھر جاتی ہے برکتیں لے آتی ہے. سبحان اللہ. اور آخر میں فرمایا کہ لوگوں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، جب قبر میں آؤ گے تو اکیلے اکیلے ہی آؤ گے نا. اکیلے آئے تھے دنیا میں، اور دنیا میں رہے ہو تو تمہیں سب مال و اسباب تمہیں دیا ہے، لیکن جب آؤ گے خالی ہاتھ آؤ گے. خالی ہاتھ گئے تھے، خالی ہاتھ آؤ گے. تو اس دنیا پہ غرور نہ کرو. تمہارے پاس ہے تو آزمائش، ملنے پر شکر کرو، نہ ملنے پر صبر کرو، مگر اس کا حرص نہ کرو سب کچھ یہ دنیا نہیں ہے. دنیا کی نعمتیں، دنیا کے مال و اولاد، یہ کاروبار، یہ سب چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں. ایمان رکھو اللہ پر، یقین رکھو اللہ پر. تمہارے پاس کچھ ہے وہ بھی اسی کا دیا ہوا ہے. یاد رکھو جئتمونا فرادا، آؤ گے تو سب کچھ ادھر چھوڑ کے آؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے. یاد رکھنا کفن کے اندر جیب نہیں ہوتا نا. بادشاہ سکندر جو تختوں کا والی تھا، اس کا بھی جاتے ہوئے ہر ہاتھ خالی تھا.